أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، یہ سورۃ العلق ہے، مکی سورت ہے۔ اس کے اندر ایک رکوع اور 19 آیات ہیں۔ اس سورت کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک کہ یہ جو 5 آیتیں ہیں نزول کے اعتبار سے، یعنی وحی نازل ہونے کے اعتبار سے، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ لیکن یہ آیات آپ علیہ السلام کے اوپر کس طریقے سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، آپ اس وقت کہاں پر موجود تھے، اس کا پورا قصہ پس منظر کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا مکمل شان نزول بیان فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی اور نبوت کا جو آغاز ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے، اور رات کو جو کچھ بھی خواب دیکھتے تھے دن میں وہ خواب بالکل سچا ثابت ہو جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یکسوئی کی طرف اور خلوت کی طرف اور تنہائی کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا، یعنی مجموع سے، جلوتوں سے اور بھیڑ بھاڑ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے نفرت سی ہونے لگی، اور آپ چاہتے تھے کہ میں کہیں تنہا جا کر کے بیٹھ جاؤں، کسی یکسوئی کے ساتھ کسی تنہائی میں جا کر کے بیٹھ جاؤں اور وہاں جا کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر نکل جاتے اور کئی دن کے واسطے غار ہرا میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ غار ہرا کہاں ہے؟ مکہ سے دور، کافی دور ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں جبل نور۔ اس جبل نور کے اوپر ایک غار ہے جس کو کہتے ہیں غار ہرا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج یا عمرے کی سعادت عطا فرمائی وہ جانتے ہوں گے، زیارت کروانے والے اس پہاڑ کی زیارت بھی کرواتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت اونچا پہاڑ ہے اور ہر کوئی اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ بہت ہی جو ہٹے کٹے نوجوان ہمت والے لوگ ہوتے ہیں، 100 میں سے کوئی 1-2 وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی ہمت کرتے ہیں، ورنہ تو نیچے سے ہی اس پہاڑ کی زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ کے اوپر جاتے، اس کے اندر جو غار ہے اس غار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے اور کئی دن تک ساتھ میں ستو اور پانی وغیرہ لے کے جاتے تھے، وہیں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن عبادت کس طریقے سے کرتے تھے؟ کیونکہ ابھی تو آپ کو نبوت ملی نہیں، وحی کا آغاز ابھی شروع ہوا نہیں، تو عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اور بعض کہتے ہیں کہ جو آپ کا دل کرتا ہوگا، آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی خیال آتا ہوگا اس کے مطابق آپ عبادت کرتے ہوں گے۔ اور اگر عبادت نہیں بھی کرتے تھے تو غور و فکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہوں۔ بہرحال
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروعات میں خواب دیکھتے تھے، جو خواب دیکھتے تھے وہ دن میں سچے ثابت ہو جاتے تھے، پھر آپ تنہائی کی طرف مائل ہو گئے، غار ہرا میں کئی کئی دن کے لیے جا کر کے بیٹھ جاتے تھے، گویا کہ اعتکاف کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا، ایک دفعہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار کے اندر تشریف فرماتے، اچانک یکا یک جبریل امین ایک انسانی شکل کے اندر غار کے اندر تشریف لاتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر خوب دباتے ہیں، اور کہتے ہیں یا محمد اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، بھائی میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، امی کا مطلب پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آپ نے کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی مکتب میں، کسی استاذ کے سامنے کبھی ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہے۔ آپ کا براہ راست استاذ کون ہے؟ اللہ تبارک جبریل امین، اور جبریل امین کے بعد براہ راست آپ کی تربیت کرنے والے اللہ تبارک و تعالی۔ تو جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے دبایا، خوب بھینچا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے چھوڑ دیا، اس کے بعد دوبارہ سے مجھے دبایا اپنے سینے سے لگا کر، اور پھر کہا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ پھر مجھے اپنے سینے سے لگایا، چمٹایا اور خوب دبایا، اور پھر کہا اقرا، میں نے پھر کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ تیسری دفعہ میں جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد میری زبان پر یہ آیات جاری ہو گئی خود بخود۔ تو یہ جو جبریل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر کے دبایا، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اپنے سینے سے لگا کر گویا کہ جبریل امین نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر وحی کی صلاحیت پیدا کی، پڑھنے کی صلاحیت پیدا کی کہ میرے محبوب اب آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری پڑھنے والی ہے، اور چونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، ان پڑھ ہو، تو اس لیے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر آپ کے سینے کے اندر وحی کی صلاحیت جبریل امین نے پیدا کی۔ جس طرح بعض بزرگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بزرگ جب کسی کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں، کسی کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، تو بعض مرتبہ بزرگوں کی توجہ کا اور اثر کا جو اثر یہ ہوتا ہے سامنے والے بندے پر کہ اگر وہ بندہ فاسق فاجر قسم کا بھی ہوتا ہے، بگڑا ہوا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کی زندگی بزرگوں کی ایک توجہ سے، بزرگوں کی ایک نظر سے بدل جاتی ہے۔ جب بزرگوں کی ایک نظر کے اندر میرے عزیزو یہ اثر ہے، تو جبریل امین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبانا، چمٹانا اور وحی کی صلاحیت ادھر منتقل کرنا، وہ کتنا زبردست عمل ہوگا اور کتنی زیادہ صلاحیت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پیدا ہو گئی ہوگی۔ تو بہرحال 2-3 دفعہ کے اس عمل کے بعد یہ پڑھنے کی صلاحیت ہمارے آقا علیہ السلام کے اندر پیدا ہو گئی، اور یہ 5 آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گئی، اور آپ نے ان 5 آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جبریل امین تو چلے گئے، یہ پہلی وحی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی۔ اب آپ پہاڑ سے نیچے تشریف لاتے ہیں، گھر آتے ہیں، گھر آئے تو حضرت خدیجہ دیکھتی ہیں کہ میرے محبوب تو کپ کپا رہے، آپ کے بدن مبارک پر کپ کپاہٹ طاری، خوف طاری، اور زبان پر ہے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ وہی میرے دوست و عزیزوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہی معمولی چیز نہیں، وہی کے اندر جتنا بوجھ ہوتا ہے دنیا میں اتنا بوجھ کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن یہ کیا ہے؟ یہی تو وحی ہے، یہ وہی تو وحی ہے جو جبریل امین نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی، یہ جو الفاظ ہیں یہی تو وحی ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس وحی کو، اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے، کسی پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قدر بھاری بھرکم چیز ہے
یہ قرآن، یہ وحی، تو وحی کوئی معمولی چیز نہیں۔ خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا، بعض مرتبہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی، آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے وحی نازل ہونا اسٹارٹ ہو گئی، تو روایت کے اندر آتا ہے وحی کے بوجھ کی وجہ سے، حالانکہ وحی نازل ہوتی تھی حضور کے اوپر، لیکن حضور کے واسطے سے وحی کا بوجھ وہ اونٹنی بھی محسوس کرتی تھی، اتنا بوجھ محسوس کرتی کہ وہ اونٹنی کی کمر جھک جاتی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، اسی حالت میں وحی آنا شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا اتنا بوجھ پڑا میری ران پر، گویا میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تو وحی بڑی بوجھل ہوتی ہے، وحی کے اندر بڑا بوجھ ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب پہلی وحی نازل ہوئی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، پہلی دفعہ وحی نازل ہو رہی، جبریل امین کو پہلی دفعہ دیکھا، عجیب سا قصہ، تو خوف طاری ہو گیا حضور کی طبیعت پر، بدن کے اوپر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے چادر اڑھاؤ، انہوں نے آپ کو چادر اڑھائی، اور اس کے بعد بڑی عجیب بات میرے عزیزو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمائی، آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ میرا وقت آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، اس قدر پریشان ہو گئے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے گویا میرا وقت آ چکا ہے۔ اس قدر پریشان ہو گئے تھے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، فرمایا نہیں میرے محبوب، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں جانتی کہ میرا شوہر نبی بننے والا ہے، پیغمبر بننے والا ہے، لیکن تسلی دے رہی کہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تسلی کس بیس پر دے رہی؟ تسلی اس بیس پر دے رہی کہ میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں، دیکھتی ہوں، میرا شوہر بڑا با اخلاق ہے، بڑا با کمال ہے، بڑے اچھے اخلاق کا، کردار کا، کریکٹر کا مالک ہے۔ آپ کے اچھے اخلاق، اعمال اور کردار کو دیکھ کر حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں میرے محبوب فوالذی لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ میرے دوستو عزیزو، یہ جو اچھے اخلاق ہیں نا، یہ بہت اونچا عمل ہے، یاد رکھیے گا، اچھے اخلاق بہت اونچا عمل ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، سب سے زیادہ وزن ہمارے اچھے اخلاق کے اندر ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ ذہانت کی داد دیجئے کہ انہوں نے کسی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا میرے محبوب آپ تو بڑی عبادت کرتے ہو، بڑے روزے رکھتے ہو، بڑا ذکر اذکار کرتے ہو، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر کسی عمل کا ذکر کیا تو کس کا؟ اچھے اخلاق کا، اچھے اخلاق کا ذکر کیا۔ میرے محبوب آپ کے اخلاق بڑے کمال کے ہیں، آپ بہت اونچے اخلاق کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، ظالموں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، عدل و انصاف قائم کرتے ہیں۔ آپ جیسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ تسلی دی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ اخلاق تھے ہمارے آقا علیہ السلام، اور ایک ہمارے اخلاق ہیں، ایک ہمارے اخلاق ہیں۔ اخلاق کے نام پر ساری بد اخلاقی کرنا جائز، باہر سے بڑے اچھے، اندر سے بڑے خراب، اندر سے بڑے خراب، باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ، زبان پر ہماری کچھ اور دل میں ہمارے کچھ۔ قریب سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے فرشتہ ہے، فرشتہ، بڑا شریف انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا با اخلاق والا انسان ہے، اور جب ذرا اس کے قریب ہوتے ہیں
قریب سے اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ لین دین کا، کچھ معاملہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو پتہ چلتا ہے اس سے تو خراب انسان ہی کوئی نہیں۔ میں جس کو بڑا شریف، بڑا اچھا سمجھ رہا تھا، اس سے تو خراب انسان ہی کوئی نہیں۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا، نہ جانے کس کی ہمیں عمر بھر تلاش رہی، نہ جانے کس کی ہمیں عمر بھر تلاش رہی، جسے قریب سے دیکھا وہ دوسرا نکلا۔ جس کو بھی قریب سے دیکھا وہ تھا ہی نہیں جو میں سمجھ رہا تھا، کوئی اور ہی تھا۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ، زبان کے بڑے میٹھے اور دل کے بڑے کڑوے۔ ان کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں شہرت ہو جائے گی، شہرت، ارے فلاں علاقے میں، فلاں ایریے میں، فلاں محلے میں ایک انسان یار بڑا شریف انسان ہے، بڑے با اخلاق والا، بڑے کمال کا انسان ہے۔ حضور کی حدیث ہے میرے عزیزو، اور آپ فرماتے ہیں کہ دور سے بڑا اچھا لگے گا وہ، لیکن جب اس کے آپ قریب ہونے کی کوشش کرو گے تو اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب منافقت کا دور ہوگا، منافقت کا، باہر سے کچھ، اندر سے کچھ، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ، منافقت کا دور ہوگا، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھ لو میرے عزیز، تہذیب بھی ہے، دور ترقی بھی ہے، مگر تہذیب بھی ہے، دور ترقی بھی ہے، مگر انسانیت ہے آج کہاں؟ کچھ نہ پوچھئے، انسانیت کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام ہے دور ترقی اے شفیق؟ جگمگاتے در و دیواریں اور دل بے نور ہے۔ در و دیوار بڑے اعلیٰ، بڑے خوبصورت، ظاہر باہر انسان کا بڑا اعلیٰ، بڑا خوبصورت، زبان سے بڑا میٹھا، لہجہ بڑا خوبصورت، لیکن اندر اتنی ہی زیادہ غلاظت بھری ہوئی ہے۔ یہ میری بات نہیں میرے عزیزو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ تو اچھے اخلاق بہت بڑا عمل ہے، اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، عورتوں کے لیے بڑی خوبی کی بات ہے اور بہت فخر کی بات ہے کہ سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کی حالت میں دیدار کرنے والی ایک عورت ہے۔ سب سے پہلے زیارت کرنے والی نبوت کی حالت میں کون ہے؟ ایک عورت۔ سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی ایک عورت۔ عورتوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلیہ دی، اسی لیے میرے عزیزو حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ زندہ رکھا اپنے دل کے اندر، ہمیشہ اپنے دل کے اندر حضرت خدیجہ کو زندہ رکھا، زبان پر بھی زندہ رکھا، اور بڑی قدر کرتے تھے حضرت خدیجہ کی، بڑی محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، آپ نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، اور ان کے انتقال کے بعد بھی ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے ہی رہتے تھے، بہت کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ بہت بدبخت ہیں میرے دوستو عزیزو وہ لوگ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد تو خواہش پرست تھے، اسی لیے انہوں نے 11 شادیاں کی۔ یہ بدبخت ہیں، ایک نمبر کے بدنصیب ہیں۔ ارے وہ انسان جس نے اپنی ساری جوانی ایک ایسی عورت کے ساتھ گزار دی جو پہلے سے 2 دفعہ کی بیوہ اور مطلقہ تھی، عمر میں آپ سے ڈبل تھی، آپ بھرپور نوجوان، اور حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکاح ہو رہا وہ بوڑھی ہو چکی تھی، 50 سال کی عمر ہو چکی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی تقریباً 25 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر رہی۔ آپ نے ساری جوانی ایک بوڑھی عورت کے ساتھ، اپنے سے ڈبل عمر والی عورت کے ساتھ گزار دی، پھر کہتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش پرست ہے۔ خواہش پرست انسان کی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی ساری جوانی ایک ایسی عورت کے ساتھ گزار دے جو بڈھی ہو چکی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد اگر نکاح کیا، اور 10 عورتوں سے آپ نے ان کے انتقال کے بعد نکاح کیا، ان میں بھی ایک بھی عورت کنواری نہیں تھی، یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔
خواہش پرست لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے؟ صرف ایک عورت ہے جو کماری ہونے کی حالت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور اس کے اندر بھی بڑی بڑی حکمتیں لکھی علماء کرام نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اگر اللہ کے رسول کے نکاح میں نہ آتی تو حضور کی گھر کی زندگی کا ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ ارے اللہ کے رسول کی جو گھر کی زندگی ہے، تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا 99% حصہ جو بیان کیا وہ کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ اگر خدا نخواستہ حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں نہ آتی تو حضور گھر میں کیا کرتے تھے، کیسے رہتے تھے، گھریلو زندگی آپ کی کیسی تھی، یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ امت تک نہ پہنچ پاتا۔ اس لیے یاد رکھو میرے عزیزو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے نکاح کیے، ایک تو وہ اللہ کے حکم سے کیے، دوسرے ان سارے کے سارے نکاحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھی جن تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ ہم تو ایک دم سے بس منہ اٹھا کر کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا ہمیشہ تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا، جب میں نے دیکھا کہ اب ان کی تعریفیں سنتے سنتے، ان کا تذکرہ سنتے سنتے میرے تو کان ہی پک گئے، تو میں نے اللہ کے رسول کے سامنے ایک دن تذکرہ کر دیا، اللہ کے رسول ابھی بھی آپ اسی بڈھی کو یاد کرتے رہتے ہو ہمیشہ، حالانکہ اب تو ان کے بعد 10 عورتیں آپ کے نکاح میں آ گئی، لیکن وہ بڈھی آپ کے دل سے اترتی نہیں، آپ اس کو بھولتے نہیں، ہمیشہ آپ ابھی بھی آپ اسی کو یاد کرتے رہتے ہو۔ یہ بات کہی کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ قربان جائے میرے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہ کہو، ایسی بات نہ کہو جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچے، خدیجہ تھی جو تھی، بس اتنا سا اشارہ کیا، خدیجہ تھی جو تھی، یعنی خدیجہ کیا تھی، کیسی تھی، میرا دل جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے، تم نہیں جانتی۔ اس نے کب میرا ساتھ دیا، کن حالات میں میرا ساتھ دیا، وہ میں جانتا ہوں۔ جب پورے مکہ میں مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، تنہا خدیجہ ہوتی تھی جو مجھے تسلیاں دیتی تھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے باہر نکلتے، باہر سے کوئی آپ کو پاگل کہتا، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا، کوئی آپ کو مجنوں کہتا، کوئی آپ پر پتھر پھینکتا، کوئی آپ کو تانے دیتا، زخمی دل کے ساتھ گھر میں تشریف لاتے، اور اس زخمی دل پر مرہم رکھنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ کے زخمی دل پر مرہم رکھتی تھی، اپنی آغوش میں لے کر اللہ کے رسول سے لاڑ اور پیار کرتی تھی، محبت بھری باتیں کرتی تھی، حضور کو تسلیاں دیتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو زخم ہوتے تھے، آپ کی محبت بھری باتوں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تسلی مل جایا کرتی تھی۔ اس لیے عائشہ خدیجہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ گھر میں تشریف لائے، بدن پر کپ کپاہٹ تھی، آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی، جن کا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، عیسائی عالم، پہلے مشرک تھے، ہدایت کی تلاش میں تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، عیسائی کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے پاس لے کر کے گئی، سارا قصہ سنایا۔ سارا قصہ سننے کے بعد انہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ محمد، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب بات اس نے کہی، پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگا محمد، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ،
ارے کیا میری قوم مجھے میرے ہی شہر سے نکال دے گی؟ کیوں؟ میں نے ایسا کیا جرم کیا؟ میری قوم مجھے کیوں باہر نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگا محمد بات یہ ہے کہ آپ چونکہ نبی بنا دیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہی سب کچھ کیا ہے۔ جس نے بھی آپ سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا سب سے پہلے اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی، اور اتنی مخالفت کی کہ اپنے شہر سے ان کو باہر نکلنے پہ، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ پہلی وحی تھی میرے دوستو عزیزو جو، اور یہاں پر ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس وقت تک میں زندہ رہا یا زندہ رہتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا، یہ بھی کہا ہے۔ تو یہ پہلی وحی تھی میرے عزیزو جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، پہلی 5 آیات۔ اس کے بعد 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ 3 سال کا لمبا عرصہ ہوتا ہے، لمبا وقفہ ہوتا ہے، وحی نازل نہ ہونے کی وجہ سے آپ پریشان بھی ہوئے۔ کئی دفعہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہو جاتا کہ بھائی پہلی دفعہ تو وحی آئی، اب دوبارہ وہ فرشتہ آ نہیں رہا ہے، تو میں اتنا پریشان ہو جاتا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ جاتا کہ یہاں سے پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دوں۔ لیکن جب میں پہاڑ کے اوپر چڑھتا اور چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا، ایک دم سے مجھے فضا کے اندر حضرت جبریل امین نظر آتے اور کہتے یا محمد انک لرسول اللہ حقا، ایسا مت کرو، آپ واقعی حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے تسلی ہو جاتی۔ تو 3 سال کا عرصہ گزرا، پھر 3 سال کے بعد وہ سورہ مزمل کی آیات اور وہ سورہ مدثر کی آیات، پھر آپ کے اوپر ایک جو ہے وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پھر الحمدللہ وہ آخر تک چلتا رہا۔ تو یہ پورا قصہ میرے عزیزو شان نزول کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ذرا اس کی تفسیر دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے جو اس امت پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس وحی کا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ۔ ہمارے آقا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان میں تقریباً کم و بیش 600 سال کا جو ہے فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا علیہ السلام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے۔ 600 سال کے بعد پہلی دفعہ آسمان کا زمین سے کنیکشن قائم ہو رہا ہے۔ 600 سال کے عرصے میں آسمان کا زمین کا کوئی رابطہ آپس میں نہیں تھا۔ 600 سال کے بعد جو سب سے پہلی وحی آتی ہے زمین کی طرف، اس وحی کا سب سے پہلا لفظ ہے کیا؟ اقرأ، پڑھیے پڑھیے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف اے امت محمدیہ پڑھنے لکھنے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا۔ اگر تم نے پڑھنے لکھنے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تو دنیا میں تم سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ لیکن افسوس کی بات میرے عزیزو یہ ہے وہ قوم اور وہ امت جس امت کو سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ پڑھیے، آج جتنے جاہل معذرت کے ساتھ اور جتنے ان پڑھ اور جتنے ناخواندہ لوگ اس امت کے اندر ہیں میرے عزیزو، اتنے غیر مسلموں کے اندر نہیں ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ، جاہل قسم کے لوگ آج اس امت کے اندر ہیں جس امت کو سب سے پہلے کہا تھا کہ پڑھیے، اور غیر مسلموں کے اندر اتنا تناسب، اتنا ریشو غیر مسلموں کا ان پڑھ لوگوں کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ تو فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ کچھ بھی پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، لیکن پڑھیے۔ میرے عزیزو ہمارا دین ہمیں کچھ بھی پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔ دین کا علم پڑھو، دنیا کا علم پڑھو، سائنس پڑھو، میڈیکل پڑھو، انجینئر بنو، آفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، سائنسداں بنو، پائلٹ بنو، کچھ بھی بنو، کچھ بھی پڑھنے سے ہمارا دین ہمیں منع نہیں کرتا۔ نہ ہی کوئی عالم منع کرتا ہے، نہ علماء منع کرتے، کوئی پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔ کچھ بھی پڑھو، دین کا علم، دنیا کا علم، کچھ بھی پڑھو، بس ایک بات ہے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ اللہ اکبر، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تمہاری زبان پر
ہمیشہ اللہ کا نام رہنا چاہیے، تمہارے دل میں ہمیشہ اللہ کا نام رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد، انجینئر بننے کے بعد، کوئی بڑے آفیسر بننے کے بعد گھمنڈ کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا۔ ہمیشہ تمہارے رب کا نام تمہاری زبان پر جاری رہنا چاہیے، پھر کچھ بھی پڑھو اور جو بھی کرو اللہ کا نام لے کر کرو۔ ڈاکٹر ہو، دوا دو تو اللہ کا نام لے کر دوا دو، انجیکشن لگاؤ تو اللہ کا نام لے کر انجیکشن لگاؤ، آپریشن کرو تو اللہ کا نام لے کر آپریشن کرو، کوئی بھی کام کرو بسم اللہ پڑھ کر کرو، اللہ کا نام لے کر کرو۔ آج میرے عزیزو اس امت کو ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، اس امت کو ضرورت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ امت بالکل بانج ہو گئی، پڑھے لکھے لوگ امت کے پاس ہے نہیں ہیں، اس سے انکار نہیں، اول تو اتنے نہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن جو ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ وہ پہلے ڈاکٹر ہیں بعد میں مسلمان ہیں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندو تم پہلے مسلمان بنو بعد میں کچھ بھی بنو، پہلے مسلمان بنو، ڈاکٹر ہونا تو پہلے مسلمان بنو اس کے بعد ڈاکٹر، پہلے مسلمان اور پھر انجینئر، پہلے مسلمان اور پھر تاجر، پہلے مسلمان اور پھر حکیم، کچھ بھی بنو لیکن پہلے مسلمان بنو۔ یعنی ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھو، ایمان کو ہر چیز پر مقدم رکھو۔ سب سے پہلے ایمان ہے، آپ کا دین ہے، آپ کے دین کی دعوت ہے، آپ کے دین کی خدمت ہے، سب سے پہلے اس کو مقدم رکھو۔ وہ جیسے ایک مشہور شعر ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو آج اگر یہ جو طبقہ ہے پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ، میرے عزیزو اگر یہ آج ویسے مسلمان بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، دین اور ایمان کو ہر جگہ ہر شعبے میں یہ مقدم رکھنے والے بن جائیں، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرے عزیزو ان کی دکانیں تو چلیں گی، ان کی دکانیں تو چلیں گی، انجینئر کی دکان بھی چلے گی، ڈاکٹر کی بھی چلے گی، بزنس مین کی دکان بھی چلے گی، سب کی دکانیں چلیں گی، لیکن اگر یہ پہلے مسلمان ہوں گے، ایمان اور اسلام کو مقدم رکھتے ہوں گے ہر جگہ پر، تو ان کی دکان کے ساتھ ساتھ اسلام کی دکان بھی خوب چلے گی، اسلام کی دکان بھی خوب چلے گی۔ اسلام میرے عزیزو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہی پھیلا ہے، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہی پھیلا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم دنیا کی حرص اور ہوس کے اندر ایسے غرق ہو گئے، ڈاکٹر تو ہیں، پیسے کی حرص اور ہوس کے چکر میں ہمیں اپنا دین اور دھرم یاد نہیں رہتا، اس لیے ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ جب کوئی متاثر نہیں ہوتا تو کاہے کو کوئی اسلام قبول کرے گا، اور کیوں کوئی اسلام کے قریب آئے گا؟ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا خون کے ایک لوتھڑے سے۔ وقت نہیں ہے میرا عزیزو، اشارہ کر رہا ہوں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا خون کے ایک لوتھڑے سے۔ انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر بیان کی، ہم نے انسان کو کیسے کیسے پیدا کیا، کئی جگہ پر۔ ایک مشہور آیت ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر اس طریقے سے پیدا کرتے ہیں کہ ہم جو نطفہ ہوتا ہے، منی کا قطرہ، منی کا نطفہ، ہم اس سے پہلے ایک خون کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، پھر ہڈیوں پر چمڑا پیدا کرتے ہیں، اور پھر جیتا جاگتا چلتا پھرتا خوبصورت انسان پیدا کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بتاؤ تمہارے رب سے بہتر کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ تمہارے رب سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی اور لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو وہ نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا وہ آج تمہیں سمجھا رہا ہے، قرآن کے واسطے سے تمہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو اس ترتیب سے پیدا کرتا ہے۔ قربان جائے میرے عزیزو اللہ کے کلام پر، قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر۔
آج 1450 سال کا عرصہ گزر گیا اس قرآن کو نازل ہوتے ہوئے، آج تک بڑے سے بڑے کسی سائنسداں کو، کسی ڈاکٹر کو ہمت نہیں ہوئی قرآن کریم کی اس آیت کو غلط ثابت کر دے۔ 1450 سال ٹھوکرے کھانے کے بعد آج بھی سب لوگ کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ واقعی جو محمد عربی نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا، یا قرآن نے جو بچے کی پیدائش کا جو مراحل جو قرآن کریم کے اندر بیان کر دیے تھے، آج ہماری تحقیق بھی وہی کہتی ہے، ہماری مشینیں بھی وہی کہتی ہیں، اور ہمارا تجربہ بھی وہی کہتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارا تجربہ ٹھوکرے کھانے کے بعد، تم نے تو کہا کہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے، تم نے تو ٹھوکرے کھانے کے بعد تجربہ کرنے کے بعد یہ بات کہی کہ ہاں بچہ اس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر پلتا ہے، پرورش پاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی تجربے کے صرف اللہ سے سن کر کہہ دیا تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور سن لو میرے بھائیو عزیزو، یاد رکھو یہ قرآن قیامت تک کے لیے بالکل تازہ کلام ہے، بالکل تازہ کلام۔ یاد رکھیے قرآن قیامت تک کے لیے تازہ ترین کلام ہے۔ قرآن کی کسی آیت کو کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، قرآن کی کسی آیت کو کوئی بڑے سے بڑا انسان جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن کی کوئی بات آج کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے وہ آج سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی کم علمی کی وجہ سے، اس کے ریسرچ کم کرنے کی وجہ سے، اس کی کم عقلی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے سال 2 سال 10 سال 20 سال کے بعد اس کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بات قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی اور دنیا اس بات کو کہہ دے کہ قرآن نے اس بات کو جھوٹا کہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت باتیں ہیں میرے دوستو عزیزو جن کے بارے میں سائنسدان نے کہا دیکھو قرآن کے اندر ایسا ہے، اور ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے، ہماری تحقیقات یہ کہتی ہیں، اور انہی سائنسدانوں نے ٹھوکرے کھانے کے بعد دوبارہ سے پھر اعتراف کیا کہ واقعی جو قرآن نے کہا تھا وہ سچ تھا، ہم غلط تھے، وہ سچ تھا، ہم غلط تھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے خون کے ایک لوتھڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، پھر فرمایا پڑھیے اور تیرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ کتنا کریم ہے، اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے، بلا کسی تفریق کے نوازتا ہے۔ الذی علم بالقلم، تیرا رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ قلم اللہ تعالیٰ کی میرے عزیزو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو قلم ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے قلم کی قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے، اور پھر قلم سے کہا کہ لکھو، اس نے لکھنا شروع کیا، لکھتا گیا یہاں تک کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا دنیا کے اندر قلم نے پہلے ہی دن سب کچھ لکھ کر کے ختم کر دیا۔ قلم بہت بڑی نعمت۔ علماء کہتے ہیں اگر یہ قلم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے قرآن بے محفوظ نہ رہتا، ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعبیر میری غلط ہے میرے عزیز، یہ تعبیر میری غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کو تو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ قلم اتنی بڑی نعمت ہے کہ قلم کے ذریعے سے قرآن کو لکھا گیا ہے، قلم کے ذریعے سے احادیث کو لکھا گیا ہے، قلم کے ذریعے سے مشائخ کے علوم کو لکھا گیا ہے، قلم کے ذریعے سے دینی علوم کو، دنیاوی علوم کو لکھا جاتا ہے۔ تمام علوم و فنون کو کس سے لکھا جاتا ہے؟ قلم سے لکھا جاتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اگر یہ قلم کی نعمت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے یا علوم اور فنون کی نعمت ہمیں میسر نہ آتی، یا بہت بڑے بڑے علوم وہ ضائع ہو جاتے۔ تو اس لیے قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو یہ جانتا نہیں تھا، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو یہ جانتا نہیں تھا۔ اس آیت سے اگر ہم پہلا انسان مراد لے تو بھی اللہ کی بات سچی، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سکھایا جو وہ جانتے نہیں تھے، بالکل صحیح بات ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو زمین پر آئے تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، خود اللہ نے کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ سکھایا۔
تو اگر آدم علیہ السلام یہاں پر مراد ہیں تو بھی اللہ کی بات سچی کہ آدم علیہ السلام کو جو کچھ بھی سکھایا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. اور اگر انسان سے ہم اپنے آپ کو مراد لیں تو بھی اللہ کی بات سچی کہ ہمیں جو کچھ سکھایا وہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے تھے تو کس طرح؟ بالکل جاہل، ان پڑھ، گنوار تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. جو کچھ سکھایا ہمیں کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. ماں باپ اور ٹیچرز اور اساتذہ تو کیا ہیں؟ محض ایک ذریعہ ہے. اصل میں سکھانے والا کون؟ اللہ ہے. اور بھائی اگر اس انسان سے مراد ساری دنیا کے انسانوں کو لے لے تو بھی اللہ کی بات سچی کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی لمحہ بلمحہ وہ سب کچھ سکھا رہا ہے. وہ سب کچھ سکھا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن دنیا کے اندر نئی نئی ایجادات ہو رہی، نئی نئی ترقیات ہو رہی. بظاہر یہ ساری ایجادات کرنے والے انسان، لیکن حقیقت میں ان سارے انسانوں کے دماغ کے اندر صلاحیت ڈالنے والا، آپشن ڈالنے والا، کمال ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. آج نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی، ان ساری چیزوں کو انسان کو سکھانے والا کون ہے؟ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہے. آج سے سینکڑوں سال پہلے کا انسان، ہزاروں سال پہلے کا انسان جو آج چیزیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی. کس نے سکھائی ساری چیزیں؟ اللہ نے سکھائی. آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے. کل ہمارے بعد ہو سکتا ہے ایسے ایسے لوگ آ جائیں جو آج سے بھی بڑھ کر نئی نئی قسم کی چیزیں دنیا کے اندر ایجادات کر دیں. تو ان کو بھی کون سکھائے گا؟ ان کو بھی اللہ سکھائے گا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ سب کو سکھانے والا کون ہے؟ میں ہوں. اب اگلی جو آیات ہیں کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے لے کر اخیر تک یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. بس 5-4 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں. ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. شان نزول سن لیجئے. شان نزول یہ ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام پر یہ آیتیں نازل ہوئی، نبوت آپ کو دے دی گئی، آپ نے دعوت دینا اسٹارٹ کی، لوگوں نے انکار کر دیا. ابو جہل مکہ کا سردار تھا، اس نے بھی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہمارے آقا علیہ السلام حرم کے اندر نماز پڑھنا چاہتے تھے، ابو جہل آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، تنگ کرتا تھا. ایک دن ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کو ذرا سختی سے کہہ دیا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں پر نماز پڑھنے سے روکنے والے؟ ابو جہل سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ محمد مجھے سختی کے ساتھ میرے ساتھ بات کر رہا ہے. تو اس نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دھمکی دے ڈالی. دھمکی دی. دھمکی کیا دی؟ محمد تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کتنا پاورفل، کتنا طاقتور انسان ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، میرے پیچھے بڑی طاقت ہے، بڑے قبیلہ ہے، میری بڑی جماعت ہے، بڑا مالدار ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو. اور پھر غصے میں آ کر کے کہنے لگا کہ سنو، اگر آج کے بعد تم نے یہاں نماز پڑھنے کی کوشش کی، تمہاری گردن پر پیر رکھ کر تمہارا گلا دبا دوں گا. معاذ اللہ. یہ دھمکی دی ہمارے آقا علیہ السلام کو. میرے عزیزوں، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے آقا علیہ السلام کا تو ظرف بہت بڑا تھا. بڑی سے بڑی بات کوئی آپ کو کہہ دیا کرتا تھا، آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دھمکی برداشت نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دھمکی برداشت نہیں ہوئی. یہ آیت نازل ہوئی. اب سنیے ترجمہ اور ذرا کان کھول کر سنیے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الانسان لیطغی. انسان بعض مرتبہ سرکشی پر اتر آتا ہے، نافرمانی پر اتر، تکبر پر اتر آتا ہے. اور کیوں؟ ارآہ استغنا. اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اس کو دولت عطا کی، اس کو مال عطا کیا، وہ کسی جماعت کا امیر ہے، وہ کسی قبیلے کا کوئی قائد ہے. اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں، میں تو بڑا پاورفل ہوں، بڑا طاقتور ہوں. حالانکہ کمزور کتنا ہے انسان، کمزور کتنا ہے؟ اتنا کمزور ہے انسان کہ ایک مچھر کو برداشت نہیں کر سکتا، سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، پیشاب نہیں کر سکتا، پاخانہ نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اتنا مجبور ہے، اتنا کمزور ہے. اور پھر بھی کہتا ہے میں مستغنی، میں بے نیاز، میں بڑا پاورفل، میں بڑا طاقتور، میں بڑی جماعت کا مالک ہوں.
میرا بہت بڑا قبیلہ ہے. آگے اللہ کہتے ہیں ان الی ربک الرجعی، یاد رکھو تمہیں سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ توجہ ہے، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک بندہ، اگر میرا بندہ ہدایت پر ہے یا وہ تقوی کی بات کرتا ہے، کچھ غلط کرتا ہے؟ اگر ایک بندہ ہدایت کی بات کر رہا ہے، تقوی کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، تو کچھ غلط کر رہا ہے جو تم اس کو حرم کے اندر نماز پڑھنے سے منع کرو گے؟ دیکھو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے. ارأیت ان کذب وتولی، اور آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلاتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں کہ وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، اگنور کرتا ہے، ہمارے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، اعراض کرتا ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا اس کو حق پہنچتا ہے؟ اس کو حق پہنچتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے میرے سے، کیا وہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اگر صرف اتنی ہی بات اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو کافی تھا. اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ڈرنے والے انسان کے لیے اتنی بات کافی ہو جاتی ہے کہ بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. ڈرنے والے انسان کے لیے، بچنے والے انسان کے لیے اتنی بات کافی ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کیا وہ جانتا نہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ کیا کچھ شرارتیں کر رہا ہے، کیا کچھ حرکتیں کر رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. آگے دیکھو، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، سنو اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آیا، ابو جہل کو کہہ رہے اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آیا، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر گھسیٹیں گے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور بڑی نافرمان ہے، ہم اس کی پیشانی کو پکڑ کر کھینچیں گے. فلیدع نادیہ، اور وہ کیا کہتا ہے؟ میری بڑی جماعت ہے، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، محمد تم مجھے جانتے نہیں ہو، میری فوج کتنی طاقتور ہے اور میں کتنا طاقتور انسان ہوں. اللہ کہتے ہیں فلیدع نادیہ، ارے بلا اپنی جماعت کو. اللہ اکبر، بلا اپنی جماعت کو، بلا اپنے قبیلے کو. کون ہے تیرا قبیلہ؟ کون ہے تیری جماعت؟ بلا اپنی جماعت کو. سندع الزبانیہ، ہم بھی زبانیوں کو بلا لیں گے. اللہ، ہم بھی زبانیوں کو بلا لیں گے. زبانیہ کون ہے؟ جہنم کے فرشتے. ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی اتنی سختی کے ساتھ، ابو جہل کو پتا چلا تو ٹانگیں کانپنے لگی، پریشان ہو گیا. اس کے بعد اس نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی نہیں دی کبھی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر دوبارہ ابو جہل مجھے دھمکی دیتا تو فرشتے تمام لوگوں کے سامنے اس کی بوٹی بوٹی کر کے ڈال دیتے، اس کو ختم کر دیتے. لیکن دوبارہ دھمکی دینے کی اس کی ہمت، یا حرم میں نماز پڑھنے سے آپ کو روکنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی. یہ انداز ہے میرا عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ لہجہ اگر میں اختیار نہ کرتا تو اللہ کے غصے کا آپ کو پتہ کیسے چلتا؟ اس لیے قرآن سمجھانے کے لیے بعض دفعہ وہ لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنایا قرآن میں. اس لیے میں تھوڑا سختی سے آپ کو میں نے بات سمجھائی، آپ کو پتہ چلا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے اس کی کلاس لگائی. آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا لا تطعه واسجد واقترب، میرے محبوب آپ ان کو فالو مت کریں، ان کی باتوں کی پرواہ بھی مت کریں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش بھی نہ کریں، ان کی اطاعت بھی نہ کریں. آپ تو کیا کریں؟ واسجد، میرے سامنے سجدہ کریں، میری عبادت کریں. سجدے سے مراد نماز ہے. آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ میرے سامنے سجدہ کریں. اور سجدہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وقترب، آپ جب مجھے سجدہ کرو گے تو میرے قریب آ جاؤ. اللہ، جب میرے عزیز و مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو وہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میرے محبوب پریشان نہ ہوں، آپ میرے سامنے سجدہ کرو. جب آپ میرے سامنے سجدہ کرو گے تو آپ میرے قریب آ جاؤ گے.
اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اگر زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم سجدے کریں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اور جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ سکون اور راحت محسوس ہوگی۔ جو اللہ کے قریب ہوگا، بتاؤ میرے عزیزو، پرسکون ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سکون سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، بلال نماز کا اہتمام کراؤ، ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، سجدہ کرنے سے میرے عزیزو سکون ملتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب سجدے والی آیت پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ سے درخواست ہے کہ ابھی دعا کے بعد سبھی حضرات ایک ایک سجدہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔